السلام علیکم۔ 11ویں کھانے سے پہلے 11ویں والے پیر کی نماز کی جانب چلتے ہیں تو بنا ٹائم ضائع کیے علی بھائی کی ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں غنیۃ الطالبین ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب، اس کے ریفرنس کی جانب بھی چلیں گے۔ ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 561 ہجری، کوئی ان کو 11ویں والا پیر کہتا ہے، کوئی غوث اعظم کہتا ہے، کوئی صرف سادہ شیخ عبد القادر جیلانی کہتا ہے۔ بہرحال ایک مشہور عالم دین اور بزرگ گزرے ہیں 6 صدی ہجری کے اندر، 561 ہجری کے اندر فوت ہوئے، اور بغداد کے قریب یعنی وہاں کے عراق کے رہنے والے تھے۔ اچھا، یہ واقعی ایسی پرسنالٹی ہیں جو جن کو بریلوی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں اور اہل حدیث بھی مانتے ہیں۔ شیعہ ان کو نہیں مانتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ چیزیں ایسی لکھی ہیں جو یعنی وہ شیعہ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں۔ ان میں سے کئی چیزیں میرے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، خصوصاً جنگ جمل صفین اور نہروان کے حوالے سے جو ان کا سٹانس ہے، یعنی میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں۔ ان کی مشہور کتاب ہے غنیۃ الطالبین، یہ بریلویوں نے بھی چھاپی ہوئی ہے، دیوبندیوں نے بھی، اہل حدیث نے بھی چھاپی ہوئی ہے۔ اس کتاب کے اندر ان کی اپنی تعلیمات موجود ہیں، زیادہ تر چیزیں ٹھیک ہیں لیکن بہت غلط چیزیں بھی ہیں، اور ہمارا تو وہی کرائٹیریا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی تو بہت چھوٹی ہستی ہیں، ہم تو بڑے ائمہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام حنیفہ رحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ان کے ساتھ بھی اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں کسی معاملے میں۔ امام مالک کا قول تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے، وہ قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص اس روئے عرض پہ ایسا نہیں ہے جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور ان کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے آپ اختلاف رائے نہ رکھ سکتے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو باقی تو کوئی مطلب، یہ تو 6 صدی ہجری میں آئے، تو قرون اولیٰ کے بھی بزرگ نہیں ہے، 6 صدی ہجری میں آئے۔ غنیۃ الطالبین کی کتاب ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث چھاپ رہے ہیں، اور خصوصاً بریلوی مکتبہ فکر میں قادری سلسلے میں ان کو ایک اہمیت دی جاتی ہے، اور بریلویوں کی مسجد میں 11ویں شریف بھی پکا کے کھائی جاتی ہے، اللہ کے نام کی ہوتی ہے، ان کے سال ثواب کے لیے۔ اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، لیکن اس کو میں سکپ کرتا ہوں اس ٹاپک کو۔ بل کسی ایک 11ویں کے اوپر وہ دیکھ کے ساتھ ان کی کتاب کھول کے نماز کا طریقہ بھی بتا دیا جائے نا، کہ یہ جس کی ہم نام کے اوپر 11ویں پکا پکا کے کھا رہے ہیں اتنے سالوں سے، وہ نماز اس طریقے پہ نہیں پڑھتے تھے جس طریقے پہ یہاں پہ 11ویں کھانے والے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو 11ویں کھانے والے ہیں ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے نماز کا طریقہ شیخ عبد القادر جیلانی سے، کیونکہ جب ہم آپ کو وہ طریقہ بتائیں گے وہ تو آپ نہیں کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو نماز کا طریقہ نہیں آتا تھا، آپ کو وہ طریقہ زیادہ بہتر آتا ہے، تو یہ بھی کو کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے انہوں نے ٹوٹکے بنایا، او جی عملی تھے، پوری اس کتاب میں کہاں انہوں نے لکھا ہے میں عملی ہوں، آپ کے کلیم کر لینے سے عملی ہو جائیں گے وہ، کہیں انہوں نے تقلید کے اوپر چیپٹر باندھا کہ تقلید ضروری ہے، ورنہ تو آپ کے بزرگ بابے کتاب لکھتے ہیں تو پہلے تقلید لکھتے ہیں۔ پوری غنیۃ الطالبین کے اندر کوئی مجھے تقلید کا چیپٹر دکھائے، ان تو لکھا ہے اہل سنت، اصل میں اہل حدیث ہے جو اہل سنت ہے، ٹھیک ہے، اور اسی لیے اہل حدیث کہتے ہیں وہ تو ہمارے بزرگ تھے، یہ کہتے ہیں نہیں او اہل حدیث اور نے تسی اہل حدیث اور ہو اور اسی ہو رہا، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں سو کالڈ وابی ہوں جو کتاب و سنت کی بات کرے اس کو گالی دے دیتے ہیں اپنے زوم میں وابی، اور میں بابی بھی نہیں، بابوں کا ماننے والا، بابوں کا دفاع کرنے والا بھی نہیں، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب، چونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ سوال انہوں نے رکھا ہوا ہے، میں نے یہ پہلی کتاب ان کی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، غنیۃ الطالبین، بریلویوں کی چھپی ہوئی، HD کیمرے میں ذرا دکھائیں جی ان کو، قادری رضوی کتب خانہ، شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی نسبت ہے اور احمد بریلوی صاحب کی بھی نسبت ہے اس کتب خانے کو، قادری رضوی، قادری کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کی وجہ سے، اور رضوی امام احمد بریلوی صاحب کی وجہ سے، ان کا نام رضا تھا نا تو رضوی اس کی وجہ سے، قادری رضوی کتب خانہ سے یہ چھپی ہے غنیۃ الطالبین۔ اس میں میں نے نوٹس بنائے ہیں شروع کے پیج میں کہ یہ ایک اور باتیں بھی میں سکپ کرتا ہوں، اس کے اوپر پیج نمبر 40 پہ شروع میں ہی جہاں زکات کا چیپٹر شروع ہو رہا ہے اس سے جسٹ پہلے نماز کا چیپٹر ختم ہو رہا ہے، اس میں نماز کا طریقہ انہوں نے لکھا ہوا ہے رفع الیدین کے ساتھ، نماز شروع کرتے وقت بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، رکوع میں جاتے وقت بھی اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی انہوں نے لکھا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو آپ نے کندھوں تک اٹھانا ہے، ہتھیلیاں کندھوں کے مقابل، انگلیاں اور انگوٹھے کان کی لو کے برابر آ جائیں، تو یہ اس کے اوپر طریقہ لکھا ہے۔ تو میری خواہش ہے کہ بریلوی حضرات غنیۃ الطالبین جو ہے یہ دکھائیں پبلک کو اور بتائیں کہ جی شیخ عبد القادر جیلانی پوری زندگی ان کو نہیں پتہ چلا نماز کا طریقہ، وہ بیچارے بخاری مسلم سے ہی نماز کا طریقہ لکھتے رہ گئے اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا، تو پھر آپ کو پبلک بتائے گی کہ آپ کو نہیں پتہ چلا، ان تو نماز کا طریقہ جو ہے وہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نماز کا طریقہ ہے وہ لکھا ہے، تو اس کو بھی فالو کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا میں ایک اور بات بتاؤں، آج کل ایک بڑا پھر ایک فتنہ اٹھا نا، جب یہ چیزیں ہم نے ہائی لائٹ کرنی شروع کی نا، اس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دوستی فرقے لکھے ہیں نا ان میں حنفیہ کو بھی لکھ دیا۔ اب یہاں سارے حنفی جنہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے اس حوالے سے، وہ کہتے ہیں وہ حنفی اور تھے، یہ حنفی اور ہیں،
پھر کسی نے کہا یہ ہو سکتا ہے کسی نے ان کی کتاب میں داخل کر دیا ہو. پھر ایک تیسرا طبقہ انہوں نے کہا یہ ان کی کتاب ہی نہیں ہے. تو ہم پھر کہتے ہیں اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب نہیں ہے تو پھر اس پرسنالٹی کو بھی آپ چھوڑ دیں, کیونکہ کتابیں ہی تعارف ہوتی ہے نا پرسنالٹی کا. یہ کتاب انہی کی ہے, تواتر کے ساتھ علماء اہل سنت نے یہ ان کی کتاب لکھی ہے. ابن حجر اسقلانی جنہوں نے فتح الباری صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے, المتوفا 852 ہجری, انہوں نے لکھا ہے غنیۃ الطالبین, شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے. امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری, انہوں نے اس کو شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ڈکلیئر کیا. ابن حجر مکی صوفی, اس نے شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ان کو ڈکلیئر کیا. امام ذہبی نے شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب جو ہے وہ غنیۃ الطالبین کو ڈکلیئر کیا. یعنی بڑے بڑے ائمہ اہل سنت اس کتاب کو, خود احمد بریلوی صاحب نے بھی اس کو شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ڈکلیئر کیا. آپ بریلوی جان نہیں چھڑوا سکتے. اور ایک بندہ ہے صرف حنفیوں میں, شاہ عبداللہ محدث دہلوی, المتوفا 852 ہجری, انہوں نے کہا کہ یہ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب ہے, ان کی کتاب نہیں ہے. لیکن خود اعلیٰ حضرت امام بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں شیخ عبد الحق محدث دہلوی کا رد کیا ہے کہ ان کی بات پھینک دی جائے, یہ کتاب انہیں کی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کون تھے, مسئلہ ہمارا یہ ہے خاص طور پہ بریلوی حضرات سے کہ آپ لوگ تو ان لوگوں کو قبر تک مانتے ہو. میرے بہت سارے بریلوی دوست ہیں, جب ان کے پاس کوئی علمی دلائل نہیں ہوتے تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تجھے اب پتہ نہیں نہ لگا رہا تو تو قبر میں مان جائے گا جب وہاں پر شیخ عبد القادر جیلانی آئیں گے. تو آپ لوگ تو ان سے مدد مانگتے ان کے فوت ہونے کے بعد بھی, جب ان کو مانتے تو ان کی بھی تو مان دو نا کم از کم. میرے ہاتھ میں بھی یہ غنیۃ الطالبین ہے, میں صرف اسی لیے ڈسپلے کرا رہا ہوں. کل کو کوئی مفتی راشد کا اسٹوڈنٹ, یہ تو ویڈیو ان کے لیے بھی خاص ہے کہ وہ اٹھ کے نہ کہہ دے کہ پتہ نہیں انجینئر نے گھر بیٹھ کے یہ کتابیں چھاپ لی ہیں. یہ میرے پاس بھی کتاب ہے اور یہ پبلش کی ہے شیخ غلام علی اینڈ سنز نے. اس کے بھی صفحہ نمبر 55 پر آپ کی اسکرین کے اوپر ڈسپلے ہو رہا, لکھا ہے کہ نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھوں کا اٹھانا, رکوع کرتے وقت دونوں ہاتھوں کا اٹھانا, رکوع سے سر اٹھاتے وقت دونوں ہاتھوں کا اٹھانا اس طرح اٹھائے جائیں کہ دونوں ہتھیلیاں دونوں کندھوں کے برابر ہوں. باقی سارا آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہوگا. تو میرے بھائی ہے جن کے نام کی 11ویں کھاتے ان کے طریقے کی نماز تو کم از کم پڑھ لو. فرقوں کی دکانیں بند, چندوں کی دکانیں بند. The damage has been done. اللہ حافظ.